انسان کی تخلیق بظاہر خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فطرت کے حسن اور تخلیق کے کمال کو خود میں سمیٹے یہ انسان جب عدم سے وجود میں آتا ہے تو اس دنیا میں یہ معصوم سب سے پہلے ماں سے مانوس ہوتا ہے اور پھر بہن بھائی سے۔ اگر یہی رشتے اس کی دنیا میں نہ رہیں تو اس کی دنیا اداس اور تخیل پھیکا پڑ جاتا ہے اور یہ دنیا کے بے درد تھپیڑوں کے رحم و کرم پر آ جاتا ہے۔ انہی بے سہارا بچوں کو اگر رشتوں کی شفیق گود اور گھر کا تحفظ مل جائے تو یہ بچے محرومیوں کے دائرے سے نکالے جا سکتے ہیں تاکہ یہ بھی ایک خوشحال، صحت مند، پر امید اور فعال زندگی گزار سکیں۔ SOS ایسا ہی ایک رشتہ ہے، ایک گھر ہے اور ایک آشیانہ ہے۔ SOS اپنی طرز کا واحد عالمی فلاحی ادارہ ہے جس نے ایک آسٹرین شہری ہرمن مائنر کے ہاتھوں وجود پایا اور آج یہ بے آسرا بچوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا ادارہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ SOS نے 1976 میں پاکستان کے دل شہر لاہور سے اپنی فلاحی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ آج SOS ولیج کے ثمرات ملک بھر میں پھیل چکے ہیں۔ 1976 میں وجود پانے والا یہ ننھا سا پودا تناور درخت بن چکا ہے۔ افراد سے شروع ہونے والا یہ سفر کارواں اور قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن چکا ہے۔ آج SOS ولیجز لاہور، ڈھوڈیال، راولپنڈی، کراچی، فیصل آباد، سرگودھا، ملتان، سیالکوٹ، کوئٹہ، اسلام آباد، جامشورو، مظفر آباد، راولاکوٹ، پشاور، خیرپور اور کھاریاں سمیت ملک کے متعدد شہروں میں بے آسرا بچوں کو خوبصورت آشیانہ فراہم کیے ہوئے ہیں۔ SOS محض ایک فلاحی ادارہ ہی نہیں بلکہ ایک فلسفے کا نام ہے اور اس فلسفے کی عمارت 4 ستونوں پر کھڑی ہے: ماں، بہن بھائی، گھر اور ولیج، جس سے انہیں پیار، محبت، سہارا اور روشن مستقبل کی ضمانت ملتی ہے۔ اور جن ستونوں پر اس فلسفے کی عمارت قائم ہے وہ ہیں SOS ماں۔ SOS ماں گھر کا وہ شفیق اور محبوب مرکز ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو شفقت سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، جو نہ صرف اپنے بچوں کی تمام ضروریات پورا کرتی ہے بلکہ اپنی محبت کی آغوش میں ان بچوں کی ہر ضرورت مہیا کرتی ہے۔ SOS ماں بھی معاشرے کی ستم ظریفی کا شکار وہ خواتین ہوتی ہیں جنہیں معاشرہ بے سہارا قرار دے دیتا ہے، لیکن یہی خاتون SOS ماں بن کر بے سہارا نہیں بلکہ بہت سے بے سہارا بچوں کا آسرا بن جاتی ہے۔ یوں ایسی خواتین کی بحالی کا صحرا بھی SOS کے سر جاتا ہے۔ میں ان بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی اور یہ بچے میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور وہ مجھ سے بھی بہت پیار کرتے ہیں اور مجھے یہ ایسا لگتا ہے جیسے میرا گھر ہے۔ بہن بھائی زندگی کا وہ حسین پہلو ہوتے ہیں جن کے ہونے سے زندگی کا رنگ نکھر سا جاتا ہے، جن سے ہر لمحہ باکمال اور ہر پل شاندار ہو جاتا ہے۔ SOS میں دور دراز سے آئے ہوئے بچے آپس میں بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ حقیقی بہن بھائیوں کو الگ نہیں کیا جاتا۔ یوں SOS میں محبتوں کے لازوال رشتے پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ گھر
گھر انسانی زندگی کا وہ اہم ترین حصہ ہوتا ہے جو ہمیں زندگی کی مشکلات سے محفوظ کر کے ایک باوقار اور اپنائیت بھرا ماحول فراہم کرتا ہے، جہاں ایک ہی چھت تلے تمام آسائشیں زندگی کے ہونے کا یقین دلاتی ہیں۔ SOS ایک ایسا ادارہ ہے جہاں یہ بچے اپنی ماں کے سایہ شفقت میں بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ SOS ولیج جہاں بہت سے گھروں میں رہنے والے بچے ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف مضبوط سماجی تعلق میں جڑ جاتے ہیں بلکہ معاشرتی اقدار سے بھی روشناس ہوتے ہیں۔ ایک SOS ولیج میں گھر، ہیلتھ سینٹر، کھیل کا میدان اور سٹاف کی رہائش گاہیں موجود ہوتی ہیں۔ SOS ولیج کی سب سے خاص بات SOS ولیج سے منسلک تعلیمی ادارہ ہے، جہاں نہ صرف SOS میں رہائش پذیر بچے تعلیم سے بہرہ مند ہوتے ہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی معاشرے کے غیر مراد یافتہ طبقے کے بچے اس مکتب سے فیضان حاصل کرتے ہیں۔ یہ ادارہ کسی طور بھی ترقی یافتہ اور جدید ترین تعلیمی اداروں سے کم نہیں ہوتا۔ SOS کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پرورش پانے والے بچے باہر کی دنیا سے بیگانے نہیں رہتے بلکہ معاشرتی روایات سے آشنائی اور سوچ کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت سے اسکولز اور کالجز کے بچے باقاعدگی سے SOS آتے ہیں تاکہ SOS کے بچوں کے بیرونی دنیا سے روابط قائم رہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ سال میں 2 مرتبہ SOS میں پروان چڑھنے والے بچے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور SOS کے در و دیوار پر نقش اپنے بچپن کی یادوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس گھر میں پرورش پانے والی بچیاں آج SOS ہی کی بدولت پرسکون ازدواجی زندگی سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ یہ لڑکے جو گھر کے آنگن، ماں کی آغوش اور بہن بھائیوں کی محبت میں پروان چڑھ کر جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو انہیں SOS یوتھ ہاسٹل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بچے مخلص مشوروں اور پختہ رہنمائی کی روشنی میں اپنے آنے والے کل کا تعین کرتے ہیں۔ میں 10 سال کی تھی جب میں نے SOS جوائن کیا اور 5th کلاس میں تھی۔ آج میں جس مقام پر بیٹھی ہوں SMIT SOS ملتان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، یہاں میں ایز اے ٹیچنگ انچارج کام کر رہی ہوں۔ میرا SOS سے تعلق تقریباً SOS فیملی سے پچھلے 24 سال سے۔ میں 1996 میں جب 4 سال کا تھا میری والدہ فوت ہو گئی تھی، اسٹیفن ڈوڈیال میں ایڈمٹ ہو گیا تھا اور میں SOS سے MA پولیٹیکل سائنس کر کے اور آج الحمدللہ میں بحیثیت SOS یوتھ ہوم ڈائریکٹر 4 سال سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ میں مظفر آباد میں تھا جب 2005 کا زلزلہ آیا، اس وقت میری عمر تقریباً 8 سال تھی۔ SOS میں آنے کے بعد ہمیں ہر وہ سہولیات دی گئیں جو ایک چھوٹے بچے کی بنیادی حق ہوتا ہے۔ SOS وہ ادارہ ہے جو یتیم اور بے سہارا بچوں کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور اس کی زندہ مثال ہیں ہم ہیں SOS، ہم ہیں امید اور کامیابی کی کہانی۔ آج پاکستان کے طول و عرض میں SOS کے تحت 56 منصوبے کام کر رہے ہیں۔ SOS صرف اپنے ہی نہیں بلکہ دوسرے بچوں کے لیے بھی خاص سوچ رکھتا ہے۔ SOS کے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اور ایمرجنسی ریلیف پروگرام اس کی روشن مثال ہیں۔ SOS ووکیشنل سینٹر میں SOS کے پروردہ بچوں کے علاوہ باہر کی دنیا سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو آٹو موبائل انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں تکنیکی و فنی تعلیم دی جاتی ہے۔ SOS Children's Villages provide orphans and abandoned children with a loving home, a happy life, and hope for the future. Over the past 4 decades, thousands of children have been able to benefit from our programs and are now contributing members of society. All that we have achieved has been made possible through the support of our donors. There is so much more we can do,
but for this we need your help. I invite all of you to also join us in our efforts by sponsoring a child or making a donation for the construction of a new facility. जहां सैकड़ों बच्चे SOS के साये शफ़क़त में पलकर कामयाब मंजिलों के राही बन चुके हैं, वहां अभी भी हजारों बच्चे मसीहा की तलाश में नजरें लगाए बैठे हैं। ये बच्चे हम सब की जिम्मेदारी हैं। आइए अपने अतियात से भर दें इनकी जिंदगी में खुशियों के सभी रंग।